میرے جیسے لوگ جو کاروبار کرتے نہیں ہیں لیکن کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ چند غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں، چند مس کانسیپشنز ہوتی ہیں انہیں۔ سیلف ہیلپ اردو کی اس ویڈیو میں 11 غلط فہمیاں بتاؤں گا کوئی بھی کاروبار شروع کرنے سے پہلے جن کا دور کرنا ضروری ہے۔ میں ہوں عمیر محمود۔ ان غلط فہمیوں کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ ان سے بچ سکیں۔ سمپل۔ پہلی غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ جو انٹرپرینور ہوتا ہے وہ پیدائشی ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی انٹرپرینور ہونا کوئی خاص قسم کا ٹیلنٹ ہے، کوئی قدرتی صلاحیت ہے، جس میں یہ صلاحیت ہوگی صرف وہ انٹرپرینور بنے گا، باقی کوئی نہیں بن سکتا۔ اچھا، یہ کاروباری ہونا یہ ایک صلاحیت سے زیادہ ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگ کاروبار کے تقاضوں کو زیادہ تیزی سے سمجھ سکتے ہیں، کاروباری تقاضوں کے مطابق خود کو زیادہ جلدی ڈھال سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ صرف چند خاص قسم کے لوگ ہی کاروبار کر سکتے ہیں، یہ ایک مس کانسیپشن ہے۔ ہر وہ بندہ کاروبار کر سکتا ہے جو کاروبار کرنا چاہتا ہے اور جو کاروبار کے لیے درکار سکلز کو سیکھنا چاہتا ہے۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ کاروبار کے لیے صرف ایک اچھے خیال کی ضرورت ہوتی ہے، جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ all it takes is a good idea۔ یہ بات مکمل طور پر غلط نہیں ہے، لیکن مس لیڈنگ ضرور ہے، گمراہ کن ہے۔ کسی بہت ہی اچھوتے خیال کے ساتھ ساتھ اس کی ایگزیکیوشن، اس خیال پر عمل درآمد اتنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ آپ جناب خیال سوچ کر بیٹھ گئے کوئی بہت ہی زبردست قسم کا، لیکن اس خیال کو ایگزیکیوٹ نہ کیا، اس کو عملی جامہ نہ پہنایا، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اس خیال کا۔ تو آئیڈیا کے ساتھ ساتھ کئی اور فیکٹرز بھی ہوتے ہیں۔ ایک بہت اچھی منصوبہ بندی، پلاننگ، ٹیلنٹ کا ہونا، اس خیال کا ابلاغ ہونا یعنی کمیونیکیٹ کرنا اس خیال کو ان لوگوں تک جن کے لیے وہ خیال ہے، یہ سب بھی اتنے ہی ضروری ہیں۔ صرف اچھا آئیڈیا سوچ لینے سے کام نہیں بنتا۔ تیسری مسکنسیپشن جس کا ذکر ایک پہلی ویڈیو میں بھی کر چکا ہوں کہ جی اپنا کاروبار ہوگا تو اپنی مرضی کے وقت پر کام کریں گے۔ کئی لوگ تو اپنا کاروبار شروع ہی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ جی اپنا کاروبار ہوگا تو ہم بس اپنی مرضی کے مالک ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کچھ معاملات میں آزادی ضرور ہوتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ پابندیاں آزادی سے بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ کاروباری افراد کو قربانیاں زیادہ دینا پڑتی ہیں کیونکہ اپنا کاروبار دن کے 24 گھنٹے مانگتا ہے۔ راتوں رات امیر ہونا بھی اپنے کاروبار میں یا کسی بھی کام میں اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا کہ لگتا ہے۔ کئی کاروبار تو صرف اسٹیبلش ہونے میں کئی سال لے جاتے ہیں۔ کاروبار جم جائے، چل پڑے اور چلتا رہے، تب جا کر کاروبار کرنے والے امیر ہوتے ہیں۔ تو یہ غلط فہمی بھی دور کر لیجئے کہ آپ کاروبار شروع کریں گے اور راتوں رات امیر ہو جائیں گے۔ اور پانچویں غلط فہمی بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اکثر لوگ جب کاروبار شروع کرتے ہیں اور وہ کاروبار اچھا پرفارم نہیں کرتا تو فوراً فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ جی میں تو ناکام ہو گیا ہوں۔ یہ مسکنسیپشن ہے۔ کوئی کاروبار ابتدائی چند ماہ تک وہ نتائج نہیں دے رہا جو آپ نے سوچ رکھے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ کاروبار ناکام ہو گیا ہے۔ یہ جو 5ویں نمبر پہ میں نے آپ کو غلط فہمی بتائی، یہ سن کر ایک چھٹی غلط فہمی یہ بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ چاہے کتنے ہی سال تک نقصان ہو رہا ہے، بات نہیں بن رہی، پھر بھی کاروبار جاری رکھا جائے۔ یہ ایک بڑی ٹرکی قسم کی چیز ہے۔
کہ اگر کسی کاروبار میں فائدہ نہیں ہو رہا تو بندہ کتنا عرصے تک اسے جاری رکھے؟ کب وہ سٹیج آئے گی کہ بندہ کہے کہ جی بس اب بہت ہو گئی ہے، اب اس کام کو مزید جاری نہیں رکھا جا سکتا؟ کب موو آن کر جانا ہے؟ کب کسی دوسرے کام کی طرف بڑھ جانا ہے؟ یہ فیصلہ کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے سے کچھ پیرامیٹرز طے کر لیں، کوئی لمٹ طے کر لیں، کوئی اماؤنٹ طے کر لیں کہ جی اگر یہ میں کام شروع کروں گا اور اگر میرا اتنا نقصان ہو گیا تو پھر میں یہ کام روک دوں گا۔ لیکن بہرحال یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی کام بالکل جم ہی نہیں رہا تو پھر بھی اس کو جاری رکھنا ہے۔ اور اگر کوئی آئیڈیا ناکام ہو گیا تو اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ آپ ناکام ہو گئے۔ یہ بھی مسکنسیپشن ہے کہ کسی آئیڈیا نے کام نہیں کیا تو اس کا مطلب ناکامی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لرننگ ہے۔ اس بات کا اشارہ ہے کہ اب آپ نے یہ آئیڈیا مزید اس پہ کام روک دینا ہے اور کسی نئے آئیڈیا پہ کام کرنا ہے۔ 8ویں نمبر پر لوگ اس غلط فہمی کا شکار بھی ہوتے ہیں کہ سارے کام وہ خود اکیلے کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، ایک بندہ سارے کام نہیں کر سکتا، اور اگر کرتا ہے تو یا تو اس کام کی کوالٹی پر فرق پڑتا ہے یا پھر اس بندے کو اتنی زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے کہ وہ بہت زیادہ جلدی تھک جاتا ہے، برن آؤٹ ہو جاتا ہے۔ نویں غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ بزنس صرف تبھی ہو سکتا ہے جب آپ نے کوئی بزنس کی ڈگری لی ہو، کوئی BBA یا MBA کیا ہو۔ دیکھیں، فارمل ایجوکیشن اگر ہو بزنس میں تو اس سے مدد تو ضرور ملتی ہے، لیکن کہا جائے کہ بزنس ایجوکیشن کے بغیر بزنس ہو ہی نہیں سکتا تو یہ مسکنسیپشن ہے۔ 10ویں نمبر پر یہ غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے کہ صرف نوجوان ہی، ینگ لوگ ہی کوئی بزنس کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جو 40 سال کے ہیں میرے حلقہ احباب میں نے ان کو بھی یہ کہتے سنا ہے کہ جی اب تو بس ہماری عمر ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی نئی چیز ٹرائی کریں۔ تو ان لوگوں کے لیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہارلینڈ سینڈرز، میں اگر نام صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں، ان کی عمر 65 سال تھی جب انہوں نے KFC بنایا تھا۔ ایک مسکنسیپشن یہ بھی ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جو کوئی دوسرا پہلے سے کر رہا ہو۔ یہ خیال بھی بالکل غلط ہے۔ جیسے اوبر لانچ ہوئی تو کریم والے کہتے کہ جی نہیں، اب ہم نے کریم لانچ نہیں کرنی کیونکہ اوبر پہلے سے کام کر رہی ہے اور ہم اوبر کی کاپی نہیں کرنا چاہتے۔ ایسا نہیں ہوا، انہوں نے لانچ کی۔ اسی طرح کوئی بندہ کہے کہ جی میں نے اب پیزا شاپ اس لیے نہیں کھولنی کیونکہ مارکیٹ میں پہلے ہی کئی پیزا آؤٹ لیٹس ہیں، تو ایسا سوچنا بھی مسکنسیپشن ہے۔ اگر کوئی چیز پہلے سے موجود ہے اور آپ اس جیسی چیز کو لانچ اپنی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کر لینی چاہیے۔ تو یہ تھی وہ 11 غلط فہمیاں جو کوئی کاروبار شروع کرنے سے پہلے دور کر لی جائیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ اس ویڈیو کی تیاری کے لیے مجھے medium.com پر اس آرٹیکل نے بہت مدد دی جس کا عنوان تھا 10 of the most common entrepreneurship myths۔ اگر آپ یہ جو 11 غلط فہمیوں کی میں نے ایک لسٹ آپ کو بتائی اس میں کوئی اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔